الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سورہ کا نام ہے سورہ رحمان. اس کا پہلا ہی لفظ الرحمن ہے اور اسی لفظ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا ہے، نام رکھ دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے درمیانی ایام میں سورہ احقاف کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اللہ کی بہت ساری نشانیاں، بہت سارے کمال قدرت کی کرشمہ سازیوں کا تذکرہ کر کے انسان اور جنات کو ان نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے. اس سورہ میں ایک آیت کو 31 بار دہرایا ہے. 30 اور 31 بار ایک آیت کو دہرایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اور جنات کو متنبع اور خبردار کیا گیا کہ آسمان و زمین میں بے شمار اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں، بہت سارے کمالات قدرت ہیں، بہت ساری قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں. ان چیزوں میں غور و فکر کرو اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کر کے اسی ایک اللہ کی بندگی کرنے میں لگے. اس سورہ کی شروعات ہے الرحمن. اللہ کی ایک صفت بھی ہے اور اللہ کا ذاتی نام بھی. اللہ کے دو ذاتی نام، ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے رحمان. باقی ایک کم 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، کل ملا کے 99. اسے کہا 99 نام اللہ. ایک اللہ ہے اور باقی صفات کے طور پر 98 نام. ان ناموں سے متعلق قرآن مقدس نے کہا اسماء الحسنہ، یہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا. قرآن مجید میں الرحیم بھی استعمال ہوا ہے اور الرحمن بھی استعمال ہوا. صفت رحیمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بطور خاص اہل ایمان پر رحم فرماتا ہے اور صفت رحمانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ذرہ ذرہ پر رحم فرماتا ہے. اس مناسبت سے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے الرحمن میں عمومی صفت کا تذکرہ ہے اور الرحیم میں خصوصی صفت کا تذکرہ ہے. یا الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے
رحمتیں باضابطہ مستقل ہوا کرتی۔ اس لیے اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے، یا ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الرحمان۔ اسی رحمان کی صفت رحمانی کا تقاضا ہوا کہ انسان و جنات کو قرآن کی تعلیمات سے بہرور کیا جائے، یا تعلیمات قرآن سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلے اللہ نے اپنی صفت رحمانی کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد تعلیم قرآن سے متعلق ایک اہم بات بیان کی۔ الرحمن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا اللہ، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یا جس کا معنی ہے خیر برکت سے لبریز کتاب، یا جس کا معنی ہے حکمت و دانائی سے پر کتاب۔ صفت رحمان کے نتیجے میں اللہ نے اپنی بات قرآن کو انسان و جنات کے سامنے رکھا اور اس کی تعلیم اسے سکھلائی۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا۔ قرآن سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا، پھر رسول نے جبریل سے اسے حاصل کر کے صحابہ کرام کو سکھایا، پھر صحابہ کرام کی جماعت نے اس قرآنی تعلیم کو آگے بڑھایا، تو سلف صالحین کے اس تقاضوں کے نتیجے میں قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا تھا اور لوح محفوظ میں محفوظ۔ اگر کسی انسان کو اس قرآن کی تعلیم حاصل ہو جائے، گویا وہ انسان اللہ کی بے انتہا رحمتوں سے فاقیہ روزگار والا ہو جائے۔ اللہ کی عمومی رحمتوں کا برکہ جس انسان پہ پڑتا ہے، اس انسان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم، جس نے قرآن سکھلایا۔ تو اللہ نے قرآن سکھلایا۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر مشتمل ایک کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے محفوظ تھی، پھر اسے رمضان کے مہینے میں وہاں سے لکھوا کر پورا قرآن آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتار کے رکھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اس کی آیتیں اور سورتیں دی گئی، یہاں تک کہ یہ قرآن نزول کے اعتبار سے 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ تو جو انسان قرآن سے رشتہ ناطہ جوڑتا ہے، اس کی تعلیم اور تعلق سے تعلق پیدا کر کے رکھتا ہے، قرآن کے معنی کی سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سیکھتا، جانتا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، یقیناً وہ انسان اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا الرحمن علم القرآن، بھائی مواد دینا تو بات چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں مجلس سے قرآن کرنے سے۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھلایا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی جانب سے آسمان سے بہت ساری کتابیں اتر چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے 3 بڑی کتابوں کا نزول بھی ہو چکا ہے، تورات، زبور، انجیل، اور پھر چوتھی کتاب قرآن مجید کی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو اللہ کی رحمانی صفت جس کے ذریعے سے عام رحم و کرم ہوا، اور اس رحم و کرم کا تقاضا یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان اور جنات کو تعلیم ایسی دی جائے اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکے اور اس کی ذات و صفات و تصرفات و اختیارات میں کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک نہ کرنا سکے۔ خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا، اور رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، نعمت تخلیق سے پہلے نعمت تعلیم کا تذکرہ ہے۔ پیدا ہونا بھی یا پیدا کرنا بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ نہیں چاہتا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، جس کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو سب سے بہتر مخلوق انسان، اس بہتر مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا۔ اس سے علماء بتلاتے ہیں کہ نعمت تخلیق پر، پیدا ہونے کی نعمت پر نعمت تعلیم فوقیت رکھتی۔ کسی کو علم حاصل ہو جائے یہ بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی انسان پیدا ہو گیا اور علم سے بے گانہ ہے، اس کا بہتر نہ ہونا یہ ہونا سب بڑا، کیونکہ وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو انسان ہونے کے باوجود جانوروں سے بدتر بنا ہے۔ تو جس انداز میں قرآن نے سورۃ الرحمن کی ان آیتوں میں حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے، اس سے علماء مفسرین نے ایک بات بطور خاص یہ اخذ کی ہے، یہ نکالی ہے کہ تعلیم قرآن تخلیق انسان پر مقدم ہے، چونکہ تعلیم تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مقدس کے نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعد میں تخلیق کا تذکرہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے اور پڑھائی کا حکم پہلے، جس کی بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے کہ نعمت تخلیق پر نعمت تعلیم کو فوقیت حاصل۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جس قرآن کا پہلا لفظ تعلیم پر مشتمل ہو، اس قرآن پر جان چھڑکنے والے افراد کا حال یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے مسلمانوں کے سامنے قرآن کا تذکرہ ہے۔ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، کوئی انسان اس کے خلاف بولے اس کی زبان تراش لیں گے، ہاتھ پیر کاٹ کے توڑ کے برابر کر دیں گے، بڑے جذباتی لگا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا 162 لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہی دیا۔ قرآن پڑھنے کا مراد قرآن کی اپنی زبان ہے، عربی زبان، قرآن کا عربی میں پڑھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے سمجھنے کا شوق پیدا ہوا تو لوگوں نے قرآن کی عربی زبان کو بالاحتیاط رکھا، اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ لیا۔ ہم اس سے منع نہیں کرتے، ہرگز منع نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کا طریقہ وہ ہے، لیکن اپنی زبان سے قرآن کے ان الفاظ کو دہرائیے جن الفاظ کو اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ وہ انگریزی میں اور اردو ہندی بھاشا میں نہیں ہے، وہ عربی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا حق قرآن سے متعلق یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اور اس کا دوسرا حق اس کو پڑھیں عربی زبان، پھر تیسرا حق ہے اس کا سمجھنا، اور چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے دوسروں کے سامنے اس پیغام کو پہنچا دینا۔ ایمان لانا پہلا حق ہے، دوسرا پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے مراد عربی پڑھنا ہے۔ قرآن کی عربی زبان کو یا عربی زبان کو دنیا کی کسی زبان میں ادا کر ہی نہیں سکتے۔
وہ سین میں اور شین میں اور صاد میں اور تا میں کئی فرق کر ہی نہیں سکتے آپ. جو قرآن کی اپنی زبان ہے، جو عربی خالص زبان ہے، اس کو سوائے عربی کے کسی دوسری زبان میں ادا کر ہی نہیں سکتے. وہ قاف کرنے کے لیے کیوں ڈال دیا، تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو پاتا. یہ تو بڑا آسان ہے. وَلَا الضَّالِّينَ ادا کر ہی نہیں سکتے کسی زبان. تا بولنے کے لیے تھا بولنا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی تعلیم در حقیقت اس کی عربی کے ساتھ ہے. آپ کو قرآن پڑھنا ہے تلفظ کی درستگی کے ساتھ اور حروف کے مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تب قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا دوسرا ہم ادا کر رہے ہیں. تو اللہ قرآن، جس نے قرآن سکھلایا، تو قرآن سکھلایا اگر دعویٰ سکھانے کا تو قرآن کو عربی میں پڑھو. یہ بھی یاد رکھیے گا، عربی پڑھ لینے سے کوئی ضروری کا قرآن سمجھ بھی جائے. یا آپ کی عربی زبان ہو جانے سے، عربی زبان پر عبور حاصل کرنا، مہارت حاصل کر لینے کے باوجود کوئی انسان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھ لیا، بہت بڑی بھول ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ پڑھنے میں 8 یا 10 سال لگے. کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ وہ عجمی تھے، وہ تو عربی تھے، لیکن عربی جاننے کے باوجود سورۃ بقرہ پڑھنے میں 8 سال لگے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے ظاہری مفہوم آپ کو جان لیا. رحمان نے جس نے قرآن سکھلایا، سمجھ لیا. جہاں جس سیاق و سباق میں، جس سچویشن اور حالات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، یہ آپ کو قرآنی آیات کے دیگر آیات کے ذریعے سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ذریعے سے، پھر صحابہ کرام کی تشریحات کے ذریعے سے تبھی متعین کر سکتے ہیں. ورنہ ایک صحابی رسول ظاہری شکل میں یہ معنی متعین کرتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کیا ہے؟ اس وقت تک سیری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگا سے الگ ممتاز ہو جائے. اس صحابی نے کیا کیا؟ 2 دھاگا رکھا ہے، کالا دھاگا بھی رکھا اور سادہ دھاگا بھی رکھا. بلا جب تک کہ اتنا صاف نہ ہو جائے کہ کالے کا کالا پن ظاہر ہو جائے اور سادے کا سادہ پن ظاہر نہ ہو جائے، تب تک ہمیں سحری کھانے کی ہے. میں نے پڑھا کہ فجر ختم ہو گیا اور سورج کی شعاع بھی نکلی نہیں ہے، لیکن اس کے پاؤں پھٹنے کے نتیجے میں کچھ سفیدی آ گئی. اگر صرف عربی جاننے پر، قرآن مقدس کو سمجھنے پر اتفاق کریں گے، یہ صورت حال. اس لیے اگر کوئی انسان عربی جانتا ہے تو یہ ہرگز تصور نہ کرے کہ ہم نے قرآن جان لیا، سمجھ لیا. اور دوسری بات، اگر ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسری زبان میں قرآن پڑھ لیں گے ہمارا پڑھنا ہو جائے گا، تو ہمارے سمجھ کی بھول ہے. قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، قرآن سمجھنا ہو سکتا ہے. الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا. تو پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، قرآن کی تعلیم کا تذکرہ اس سے پہلے کیا ہے. اس لیے اگر اللہ کی جانب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اپنی پیدائش پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اگر کسی انسان کو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی اللہ کی جانب سے توفیق مل گئی اور قرآن کا علم حاصل کرنے کا ملکہ اسے حاصل ہو گیا، اسے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. اور علمہ البیان، اسی اللہ نے انسان کو بیان سکھلایا. بیان سے مراد قوت گویائی، بولنا سکھلایا. جو انسان بول نہیں پاتا گونگا، اس سے پوچھئے بولنے کی قدر کیا ہے. اس کے ماں باپ سے پوچھئے، اس کے رشتہ دار سے پوچھئے، وہ کتنا اپنی بات سمجھانے میں پریشان ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے، اشارہ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن قوت گویائی، بولنے کی طاقت، بولنے کی قوت صلاح کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن اس کا تذکرہ کیا. جس نے قرآن سکھلایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے اس انسان کو بولنا سکھلایا.
دیگر مخلوقات بھی بولتی ہے، لیکن ان کے بولنے کی کیفیات کچھ اور بھی ہے۔ انسان کو بولنا سکھایا، انسان کے بولنے کی کیفیات کچھ اور۔ بولنا سکھانے کا مقصد معافی ضمیر کی ادائیگی۔ ایک انسان لکھ نہیں سکتا ہے، وہ انسان اپنے دل کی بات اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے۔ اللہ نے معافی ضمیر کی، دل کی آواز کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے دو ذرائع آپ کو دیے ہیں۔ یا تو آدمی لکھ کے کتابی شکل میں دنیا والوں کے سامنے اخبار چھوڑتا، پیغام چھوڑتا ہے، یا پھر انسان تقریر کے ذریعے سے اور بیان کے ذریعے سے اپنے دل کی بات آدمی کو سمجھا دیتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا بھی سکھایا ہے۔ انسان بولتا بہت ہے لیکن حق بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی زبانیں کیسی کی طرح چلتی ہیں، لیکن جہاں بولنے کی باری آتی انسان کی زبان گم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سارے مفاد جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر حق بول دیا سارا رشتہ ناتا ہمارا ٹوٹ جائے، تعلقات ہمارا خراب ہو جائے، ہماری آؤ بھگت کا اثر پڑ جائے۔ ایسی آؤ بھگت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو آپ کے ضمیر کی آواز کو ضمیر کے اندر ہی دبا دے۔ اس لیے قرآن نے بولنا سکھلایا، کہا علمہ البیان۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم بھی دی ہے، انسان کی تخلیق بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو بولنا سکھایا ہے تاکہ وہ حق بولے اور ناحق کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ چیزیں انسان سے متعلق ہیں۔ آگے بڑھیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ جب انسان دنیا میں آباد ہوا ہے اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسے روشنی بھی چاہیے، اسے اندھیرا بھی چاہیے، اسے گرمی بھی چاہیے، اسے سردی بھی چاہیے، اسے روزی کے مسئلے بھی حل ہونے چاہیے، اسے آرام و سکون بھی چاہیے۔ کہا الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو انسان شمس و قمر، چاند و سورج کی پوجا کرتے ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے یہ معبود نہیں ہے۔ معبود تو آزاد ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندش میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے، اور اللہ کی مشیت و مرضی ہوتی ہے وہ چیز ہماری نگاہ سے ڈوب جاتی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی روشنی کو برقرار رکھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اس کی روشنی پر کچھ ایسی چیزیں تاری ہو جاتی اس کے نتیجے میں سورج اور چاند گہرا جاتا ہے، گرہن لگ جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن چاند و سورج کے سارے معاملات کو ختم کر دیا جائے، یہاں تک اس کی روشنی کو چھین لی جائے اور بے نور بنا دیا جائے۔ کیا کہا الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے۔ آپ نظام شمسی چلائیں یا نظام قمری چلائیں، انگریزی سال نظام شمسی سے چلتا ہے اور عربی سال نظام قمری سے چلتا ہے۔ حالات اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نفت و بلندی پر ان چیزوں کو رکھا ہے، وہ اللہ کے قانون کے تحت جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی اس چاند کی روشنی سے کب تک انسان کو فائدہ پہنچے گا، یا سورج کی شعاعوں سے، اس کی کرنوں سے کب تک انسان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ زمین سے 9 کروڑ 32 لاکھ میل کی دوری پر سورج کی مسافت بتائی جاتی ہے۔ اس انداز سے رکھا گیا ہے اگر اس سے نیچا ہوتا تو انسان کو نقصان پہنچتا، اور اگر اس سے اور زیادہ اونچا کر دیا تو تب بھی انسان کو نقصان پہنچتا۔ تو اللہ نے انسان کے لیے فائدے کے طور پر رکھا ہے کہ چاند کہاں رکھا ہے جس سے فائدہ ہوگا، اور سورج کو کتنے دور اور مسافت میں رکھا جائے جس سے انسان کو نقصان نہ ہو۔ یہ حساب کے اعتبار
سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جکڑ بندیوں سے جکڑ دیا. پھر کس طرح اس کا مدار ہے، اس کی گردش کس طرح ہوتی ہے، کتنے دنوں میں اس کی گردش پوری ہوتی ہے، اور مہین سال کس طرح ہمارا چلتا ہے، وہ سب آپ کے پاس معلومات ہے. کہا یہ سورج ہو کہ چاند ہو ایک حساب کے پابند ہے. مطلب کیا ہوگا، اگر کسی انسان کو ترقی مل جائے اور رفعت و بلندی اسے حاصل ہو جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو چکے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ نے عروج ہمیں بخشا ہے تو اللہ ہمیں زوال بھی دے سکتا ہے. اللہ اگر بلندی بھی ہمیں پہنچاتا ہے تو وہاں سے جھاگ سے گرا بھی سکتا ہے. کیونکہ نظام شمس و قمر ہمارے سامنے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، اس سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا کو روشن و منور کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا پر اندھیرا چھا جاتا اور ظلمت و تاریکی میں انسان چلا جاتا ہے. ادھر حقیقت غور و فکر کرنے کے لیے ایک بہترین سبق ہمارے سامنے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب اللہ کے سامنے سجدہ ہے. آسمان کی رفعت و بلندی پر ستارے آپ کو دکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سورج ہو کہ چاند ہو کہ ستارے ہو آسمان میں نہیں ہے، بہت نیچے ہے. سائنسدانوں نے چاند و سورج تک تو رسائی حاصل کی ہے، لیکن ابھی تک آسمان دنیا تک یہ پہنچے نہیں ہیں. چاند پر انسان جا چکا ہے، انسانی آبادی کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے کچھ اتا پتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی تک ان کی پہنچ آسمانی دنیا تک نہیں ہوئی ہے، اسی پہ انسان ہوتا ہے. اتنی بلندی کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی مخلوق میں جب انسان گم ہو گیا، خالق کی پہچان اس کو کوئی صحیح نہیں. وہ اونچے پیمائش کی ہے، اونچے مقام تو اڑ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک مخلوق ہی میں گم ہے. خالق کا پتہ اسے ملا نہیں. لیکن کوئی انسان اگر قرآن پر ایمان لاتا ہے، وہ نیچا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اللہ سے گفتگو کرتا ہے. جب وہ جبین نیاز کو سجدے میں رکھتا ہے، کأنہ یتناجی ربہ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپتے چھپتے بات کرتا ہے. اتنی بڑی پہنچ کی بات. تو کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب سجدے. جو بھگبھگاتا ہے وہ سجدہ کرنے کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اور سورج دیکھتے ہیں درختوں کو، اس کے پتے جھولتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے ریزی کی مثال ہے. درخت پھلدار اگر بن جائے، اگر وہ کھڑا کا کھڑا سیدھا کا سیدھا رہے، پھلوں کا وزن ہونے کے نتیجے میں وہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر اسے برقرار ہے تو اپنے اندر کچھ ملائمت اور نرمی لائے، دیکھتے وہ جھولتا رہتا ہے، وہ جھولنے کے نتیجے میں اپنے پھل کو برقرار رکھتا ہے. جو جھولنا ہوتا ہے، وہ جھکنا ہوتا ہے، قرآن مقدس نے تعبیر کیا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. تو پھلدار درخت اگر جھکتا ہے، اللہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں برقرار رہتی ہے، اور اس کے پھلوں سے انسان مکمل فیاض ہوتا ہے. لیکن اگر وہ درخت اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے، اور اس کے تنا اور اس کے شاخوں کے درمیان اس کے ٹہنیوں میں لچک پیدا نہ ہو، تو پھل کا بوجھ اٹھانے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. نتیجے کے طور پر کچا پھل آپ کے پاس آئے گا، کسی کام کا نہیں، سوائے چھاپ ڈالنے کی کیا کام آئے گا. ایک بات تو یہ ہوئی، اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو آپ پھلدار درخت کی طرح رہیے کہ دنیا والوں کو پھل پہنچائیے، اور جب مالدار بنے ہیں، صاحب ثروت بنے ہیں، تو بااخلاق بنیے، ذرا جھکیے اور غریبوں کی خدمت اور اس کی مربت کے ساتھ پیش آنے کے لیے کوشش کیجیے. ایک مثال یہ دی آتی ہے، دوسری مثال یہ آتی ہے پھلدار درخت کی مثال یاد رکھیے کہ انسان ڈھیلا پتھر روڑا کس پر پھینکتا ہے؟
جس درخت میں پھل ہوتا ہے اسی درخت پہ پتھر پھینکا جاتا ہے تاکہ پھل ٹوٹ کے گرے ہم اسے اٹھائیں۔ جس درخت میں پھل نہیں ہوتا ہے اس درخت میں کوئی پتھر نہیں مارتا۔ ہم سنتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ آپ کا کام پتھر مارنا تھا، لیکن پھلدار درخت کا کام ہوا تو پتھر تم مارا، ہم تمہیں پھل دے رہے۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ دے رہا ہے۔ وہ چاہتا تو ٹھوکر کھا کر دیا تھا، نہیں دیں گے، لیکن کہا تم مار لو، لیکن ہم تم کو جو فیضیاب کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے، یہ ہمارے پتے ہیں، اس کے تم نقصان پہنچا دو گے، یہ پھل ہمارے پاس ہے، تم نے جو آرام سے کھاؤ۔ مطلب کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ مقام منصب دیا ہے، کچھ رفت بخشی ہے، کچھ معیار آپ کو دیا ہے، ویسے موقع پر آپ کو اکڑنا نہیں چاہیے، ورنہ ٹوٹ جائیں گے اس کی شاخ اور ٹہنیوں کی طرح۔ اور اسی طریقے سے بے مربت آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مربت ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو مارا بھی ہے، آپ اسے پھل کے ذریعے سے اس کی خدمت کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلندی عطا کی، آسمان کہ جس کو اللہ نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور دنیا میں یا زمین پر میزان عدل قائم کیا۔ ایک تو آسمانی نظام ہے، دوسرا زمینی نظام ہے۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے، ہمارے لیے بہترین قسم کا شامیانہ ہے۔ قرآن میں سقف محفوظہ کا مضبوط چھت ہے، جس میں غور و فکر کرنے کی قرآن نے مادہ دعوت دی اور کہا ذرا غور کرو، آسمان میں بغیر عمد ترونہا، پوری دنیا کو احاطہ کی ہوئی آسمان ہے، آپ دیکھ دیں اس میں کوئی ٹوٹا کھمبا نہیں ہے، لیکن کہیں شگاف پر بٹن بھی نہیں ہے۔ معمولی سا شامیانہ ہم لگاتے ہیں، اس کی تنابیں کستے ہیں، کتنے کھنڈے گاڑتے ہیں اور کہاں کہاں باندھتے ہیں، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے، پٹ اڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ برسہا برس اللہ نے آسمانی نظام کو ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک بہترین شامیانہ کے طور پر، چھت کے طور پر ہمارے سامنے دیا، اسے آراستہ اور پاراستہ کرنے کے لیے ستاروں کی جھرمٹ اس میں لگائے۔ زینا السماء، دنیا میں مصابیح، آسمانی دنیا کو اللہ نے چراغوں سے یعنی ستاروں سے جگمگا دیا ہے، مزین اور آراستہ پاراستہ کر دیا۔ ایک محفوظ چھت ہے جو بطور شامیانہ کے پوری دنیا کو احاطہ کیے۔ یہ تو آسمانی دنیا کی بات ہے۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، ہمارے رہنے کے لائق بنائے، مسطح بنایا، جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے، کام کاج دنیا بھر کے سارے مشاغل کرتے ہیں۔ پھر اس زمین پر اللہ نے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان عدل قائم کیا، اس کے توازن کو برقرار رکھا۔ تو اللہ نے اسے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کی کھنڈیاں گاڑا، اور پھر انسان سے کہا ہم اس میں نظام عدل قائم کرتے ہیں، عدل کا میزان اور ترازو دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو بے وجہ استعمال نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جانب سے زیادتی ہو جائے۔ اس کا خاص خیال کرنا کہ تمہارے اعمال کے بدل ہوں گے، تمہارے حرکات سکنات کے بدل ہوں گے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا بھی بدل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نظام عدل کے لیے میزان عدل قائم کیا اور وہ زمین کو سے رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان یا وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اس کی تفصیل قرآن مقدس کی سورۃ المطففین میں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے جب ناپ کر وزن کر کے لوگوں سے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ دودھ ناپ کر کے دیجئے تو بڑھا کے دیا، پانی ملا دیا دودھ تھوڑا سا بڑھا دیا۔ آدھا لیٹر پانی ملا دیا آپ نے، اس کو آدھا لیٹر دینے کے بجائے 1.25 لیٹر دے رہے ہیں، تب تو دے رہے ہیں، بڑھائی کو تو دے رہے ہیں نہیں۔ آپ نے اصلی چیز کی جو کٹوتی کر دی وہ کٹوتی ہے۔ چمڑے کے بیپاری ہے، کپڑے کے ناپ
انچ کپڑا آپ نے بڑا کر دیا، اتنا بڑا تو نہیں ہے، نبائی کے وقت میں ٹان ٹان کے لمبا کر دیا، پھر چھوٹے رسو کر کے چلا ہے۔ آپ نے لمٹان کے جو لمبا کیا تھا وہ بھی آپ کی جانب سے بڑی شانی کی بات ہے۔ کپڑا ناپنے میں، دودھ کے بدل کرنے میں، ناپ کر دینے میں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کتنا اسکوائر فٹ دینا ہے، کیسے کیسے گھوٹالا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی۔ انسان اب یہ رنگ کرنے کی باری آئے یا اس میں پینس کرنے کی باری آئے تو اس میں بھی آدمی ناپتا کچھ ہے اور بتاتا کچھ ہے۔ یہ ساری تفصیلات بتا دی اس میں کہ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، آگے اللہ تَنَوْا فِي الْمِيزَانِ، میزان وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھنا۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور وزن کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا، کٹوتی نہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین جس کو اللہ نے بچھا دیا لوگوں کے لیے، آسمان کو اونچا کر دیا، چھت بنا دیا، زمین کو نیچے بچھا دیا۔ اب آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ پھر اس آسمان و زمین کے ذریعے سے انسان کی زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب و وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے۔ اس کے بعد فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس روئے زمین پر اللہ نے پھل فروٹ میوہ جات رکھے۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کھجور پردہ والا جس پر کور چڑھا ہوا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اسی طریقے سے جو بھس والا ہے، والریحان اور خوشبودار بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ میوہ جات آپ دیکھ لیجیے، اب پھل فروٹ کو دیکھ لیجیے۔ آم کھاتے ہیں، اس پر چھلکا ڈالا ہوتا ہے، چھلکے ذریعے سے آم کی گودے کی حفاظت۔ اخروٹ کھاتے ہیں، اس پر جو کھول چڑھا ہوا ہے بڑا مضبوط ہے، اس کو توڑیے گا تو دماغ کی طرف اخروٹ نکلتا ہے۔ انگوریاں میں لیے اس پر بھی چھلکا چڑھا ہے۔ گیہوں لیے، گیہوں پر بھی ہلکا سا پرت رہتا ہے، اس کو پیسیے گا اس کا چوکر نکلتا ہے الگ سے جو کھردرا ہوتا ہے، چنی میں چھاڑا جاتا تو آٹا الگ نکلتا ہے اور اس کے بھوس الگ نکلتے ہیں۔ اور دھان کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، اس پہ چاول کے لیے اس پہ کور چڑھا ہوا ہے، اس کو جب کٹائی کیجیے گا اس کے بھوسے نکلتے ہیں۔ تو کہا اللہ نے فیہا فاکہۃ، اس میں میوہ جات ہے، والنخل ذات الاکمام، کھول والے خلاف والے کھجور بھی ہے، والحب ذو العصف، بھوس والے بھوسا والا دانا بھی ہے، والریحان، اور بہت سے پھل تو خوشبودار ہے، خوشبو خود پھل ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے پھلوں میں خوشبو بھی ہوتا ہے۔ سیب کی الگ خوشبو ہے، انگور کی الگ خوشبو ہے، آم کے مختلف قسموں کی الگ خوشبو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، پہلے رحمان نے اپنی صفت رحمانی کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے تعلیم قرآن کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے تخلیق انسان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے انسان کو قوت گویائی بخشی اس کا ذکر کیا، پھر انسان کے فائدے کے لیے چاند سورج ستارے اور درختوں کا تذکرہ کیا، پھر آسمان کی رفعت و بلندی کا ذکر ہے، پھر زمین کے مسطح ہونے کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے فائدے کے لیے جو اللہ نے میوہ جات پیدا کیے ہیں ان میوہ جات کی حفاظت کس طرح کی جاتی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کہا کہ تمہیں عدل و انصاف کا سے کام لینا چاہیے، بندوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، بھی انصاف کرنا ہے، کھاتے اللہ کا ہے تو گالیے بھی اللہ ہی کا، ورنہ بھی اللہ کا کھاتے ہیں اور غیر اللہ کا کن گاتے ہیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پہلی بار قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ باقی اس طرح سے 31 بار قرآن مقدس نے
اس آیت کو دہرایا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو باخبر اور متنبع کیا گیا کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی بننا ہے۔ نعمتوں کا وصول کرو تو نعمتوں کے وصول کے بعد شکریہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں اور نعمت تخلیق پر نعمت تعلیم کی جو فوقیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے علم کی دولت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں، اپنے آپ کو اس سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور پھر نعمت تخلیق اور دنیا بھر کے جو سارے انعامات ہیں اس سے فیضیاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری اختیار کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو دنیا مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال میں جانے کی